یہ 711 عیسوی کی بات ہے جب ایک نوجوان جرنیل طارق بن زیاد نے اسپین کی زمین پر قدم رکھا۔ اس کی تلوار کی دھار اور اس کے یقین کی طاقت نے اندلس یعنی کہ اسپین کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے صرف ایک زمین فتح نہیں کی بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جسے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنے والی چند صدیوں میں مسلمان اندلس میں علم، سائنس اور فن کی ایسی دنیا آباد کریں گے جو کسی پریوں کی کہانی سے کم نہ تھی۔ قرطبہ شہر دنیا کا سب سے روشن ستارہ بن گیا۔ اس کی سڑکیں پکی اور رات کو روشن ہوتی تھی، جبکہ یورپ کے بڑے شہروں میں لوگ گلیوں میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے تھے۔ اس شہر میں 1 کلومیٹر لمبی سڑک پر 600 چراغ چلتے تھے۔ اندلس کی یونیورسٹیوں میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ساتھ پڑھتے تھے اور علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ اس وقت کے مسلمان سائنسدانوں جیسے ابن سینا کی کتابیں سینکڑوں سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئیں۔ یہاں مسجد قرطبہ اور الحمرا محل جیسے شاندار فن پارے بنائے گئے جو آج بھی اپنی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں۔ اندلس صرف حکومت نہیں بلکہ علم کا ایک باغ تھا جہاں ہر کوئی علم کی خوشبو سونگھتا تھا۔ لیکن ہر عروج کے بعد ایک زوال بھی ہوتا ہے۔ یہ زوال اچانک نہیں آیا بلکہ اس کی جڑیں مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں میں تھیں۔ جب کئی صدیوں تک کامیابی اور دولت ملی تو مسلمانوں میں عیش و عشرت اور آرام طلبی بڑھ گئی۔ حکمران آپس میں اقتدار کی ہوس میں لڑنے لگے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو قوم کے مفاد پر ترجیح دی۔ نتیجتاً خلافت قرطبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتیں اور بیرونی دشمنوں سے مدد مانگتیں۔ ایک دوسرے سے اتحاد کے بجائے ان میں نفرت اور مقابلہ بازی بڑھتی گئی۔ جو قوم کبھی علم کی روشنی تھی وہ اب اس روشنی سے منہ موڑنے لگی۔ نئے علوم اور تحقیق کا سلسلہ کمزور پڑ گیا۔ حکمرانوں کی توجہ محلوں اور شاہی دربار کی سازشوں پر زیادہ تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی نئی یونیورسٹیاں بناتے یا سائنسدانوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ نتیجتاً عیسائیوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے علم کو آگے بڑھایا، جبکہ مسلمان اپنی ہی پرانی شان پر فخر کرتے رہے۔ شمالی اسپین کی عیسائی ریاستیں جو اس وقت کمزور تھیں اب مضبوط ہو چکی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ فتح کی تحریک شروع کی۔ وہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کی کمزور ریاستوں پر حملہ کرتے گئے۔ چونکہ مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے تھے اس لیے کوئی ریاست اکیلے ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایک کے بعد ایک گرناطہ، اشبیلیا اور پھر قرطبہ جیسے شہر ان کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ جب زوال کا وقت آیا تو کوئی بھی طاقتور اور دور اندیش رہنما نہیں تھا جو ان تمام بکھری ہوئی ریاستوں کو متحد کر سکے۔ اس وقت قیادت کی ایک بڑی خلا پیدا ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے گرناطہ کے آخری بادشاہ ابو عبداللہ کو اپنا شہر ایک دشمن کو دینا پڑا جو اس نے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں لیا تھا۔ 1492 میں گرناطہ کے محل میں ابو عبداللہ اور اس کی ماں تھے۔ انہوں نے قلعے کی چابیاں بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے حوالے کی۔ وہ خاموشی سے قلعہ چھوڑ کر ایک اونچی پہاڑی پر گئے اور وہاں سے اپنے شہر پر آخری نظر ڈالی۔ اس وقت ابو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج بھی اس پہاڑی کو موڑ کے آخری آنسو کی آہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں مسلمانوں کی شناخت، تہذیب اور وجود کو ختم کرنے کا عمل شروع ہوا۔ ہزاروں مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا اور جو نہ مانے انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا۔ بہت سے مسلمان اپنے گھروں اور آبائی زمینوں کو چھوڑ کر بحری جہازوں میں مہاجرین کی طرف بھاگے۔ اندلس کا زوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوموں کے عروج کا دار و مدار علم، اتحاد اور ایمان پر ہوتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر صرف زوال کی کہانیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہر حال میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ شکریہ۔